کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. آج سے تقریباً 10 دن پہلے پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام منصور علی خان صاحب جہلم اکیڈمی میں آئے اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی. یہ پوڈ کاسٹ 5 دن پہلے اپلوڈ ہوئی اور یہ پوڈ کاسٹ منصور علی خان صاحب کے چینل پر موجود ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا. اس پوڈ کاسٹ کو تقریباً اب تک 5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اس پوڈ کاسٹ کو انجینئر صاحب نے اپنے چینل سے شیئر بھی کیا تھا، اس لیے الحمدللہ منصور علی خان صاحب کے سبسکرائبر میں ان دنوں بہت اضافہ ہوا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کیا. آئیے آپ بھی دیکھیں. جزاک اللہ خیر. ابھی ریسنٹلی ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو انٹرویو کیا تھا، اس کے اندر بہت سے لوگوں نے جو ہے خاص طور پہ جو ہمارے نظریات یا خیالات کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم ویسے تو آپ سے بہت اختلاف کرتے ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو چونکہ آپ نے کیا ہے اور ہمیں پسند آیا، اس لیے اب ہم آپ کو سبسکرائب کر رہے ہیں. آپ چاہے محبت کریں چاہے نفرت کریں، آپ کی دونوں جذبات قابل قبول ہیں، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو آنر کرتے ہیں. آپ لڑنے کے لیے بے شک سبسکرائب کیجئے، آپ پیار محبت میں احترام میں سبسکرائب کیجئے، جیسے مرضی آپ کا دل کرے، لیکن گلہ شکوہ کوئی نہیں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نہ میں کبھی کسی کو کوئی گالی دیتا ہوں، نہ کوئی ایسی کوئی بات کرتا ہوں، تو آپ جیسے خوش ہیں. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن پریس کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. یہ اس سے ہمارا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہوں تو اسے بھی ضرور لکھا کریں. میں کامنٹس کو جواب تو نہیں دے سکتا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن میں پڑھتا ضرور ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اگر میں نہ پڑھوں تو میرے ٹیم ممبرز جو ہیں پھر بھی انہیں ضرور پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہے 19 نومبر 2023 کو سنڈے کے دن پاکستان کے مشہور جرنلسٹ اور اینکر پرسن جناب منصور علی خان صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ جہلم اکیڈمی تشریف لائے اور ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ پاکستان کی پالیٹکس سے متعلق ایک انتہائی قیمتی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی، جو منصور علی خان صاحب کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا. ہم اس ویڈیو میں صرف اس پوڈ کاسٹ کی چند جھلکیاں اور بیہائنڈ دا سین کور کریں گے. مکمل پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے لنک کو فالو کریں. جزاک اللہ خیرہ. یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، آپ سے گزارش ہے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم جناب. السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے خیریت؟ الحمد. صحت کیسی؟ آئیں سر. آئیے آئیے. بیٹھے. آپ بزی تو نہیں ہیں؟ ہم نے آپ کو بلایا اس وقت جب پروگرام ختم ہو گیا، اچھا. کیونکہ ادھر تو بہت رش ہوتا ہے، باہر تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے ٹائمنگ ایسی سیٹ کی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے 1 بجے آلموسٹ ہم فارغ ہوتے ہیں. اس کے بعد تقریباً پونا گھنٹہ تصویر والا سیشن چلتا ہے، اور اسی کے تحت مجھے تھا 1:45 تک ہم فارغ ہو جائیں گے. 1:45 فارغ ہو گیا. ٹریولنگ ٹھیک رہی؟ راستے میں جی پرابلم تو نہیں؟ نہیں. ناشتہ کیا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں جی تھینک یو. اچھا. باقی یہ سموسے ہیں اچھے آئل میں بنے ہوئے، آپ کو ہم سر بھیجیں گے.
तब उन्होंने कहा जी वो आपका इंतजार कर रहे हैं. Thank you so much. I hope everything was fine. अल्हम्दुलिल्लाह. कटिंग नहीं करनी. नहीं कर बिल्कुल इसी तरह. आपने जो पानी पिया वो भी इसी तरह चलेगा. अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान. अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहूंगा. आज का खुसूसी पॉडकास्ट थंबनेल तो आप देख चुके हैं. जिस शख्सियत को आज हमने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है, बहुत से उनके फॉलोअर्स भी हैं, बहुत से उनके नाक़दीन भी हैं. कंट्रोवर्सी का भी जो है वो शिकार रहे. कभी खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, कभी कंट्रोवर्सी खुद उनका पीछा करती है. लेकिन हर एक का अपना अपना जाविया है इनको देखने का. लेकिन हालिया चंद दिनों के अंदर ये काफी ज्यादा खबरों के अंदर रहे हैं. हमने सोचा कि आज इनके साथ पॉडकास्ट करके कुछ चीजों को क्लियर किया जाए. वैसे तो इन्होंने काफी इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी चंद ऐसे सवालात हैं जो इंजीनियर साहब से खुद पूछने चाहिए. तो आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब. कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. मंसूर भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है. अल्लाह का नाम लेके पूरी दिलेरी के साथ पूछें. बेशक आप मेरे कप्तान आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आपने टाइम दिया और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपसे बात कर सकें. सबसे पहले तो ये बताइए कि जाहिर बात है आजकल बहुत तनकीद की जद में भी हैं एक पर्टिकुलर सियासी जमात की फॉलोअर्स की तरफ से, तो कोई गिले शिकवे दूर हुए या नहीं? ऑलमोस्ट अब तो रिजॉल्व हो गया जी. अच्छा, कि मेरे पास रास्ता ये था कि मैं सोलो फ्लाइट लेता और उनको एक एक बात का जवाब देता. इसकी वजह मैंने ये तरीका अडॉप्ट किया कि उनके जो हामी सहाफी थे उनको एक एक करके कांटेक्ट करूं. जिन्होंने मुझे मौलवी फॉर सेल कहा, किसी ने कहा कि इसे कोई एस्टेब्लिशमेंट ने ओहदा ऑफर कर दिया है, ये हलफ उठाने वाला है. भुट्टो ने 96 में हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम जिससे मैं भी अटैच हूं, इसके पीछे सबसे बड़ी कुर्बानियां जिस पॉलिटिकल लीडर की हैं वो बेनजीर भुट्टो है. अच्छा, उसके बाद मुशर्रफ साहब से मुझे सख्त इख्तिलाफ है जो उन्होंने हमें अफगान वार में झोंका. उसके बावजूद मिसाइल टेक्नोलॉजी अभी समझ लें एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थी. इसे बजट देना और इसे मंतकी अंजाम तक, गौरी मिसाइल को, शहीन मिसाइल को, ये मुशर्रफ साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है. उसके बाद जरदारी साहब ने खपे पाकिस्तान का नारा लगाया, ये उनका क्रेडिट है. उसमें मैं उनके साथ था. बाद में वो FATF हमारी पॉलिसी बनी, ये उनके क्रेडिट के ऊपर है. मोटर बेस और बाकी सारी चीजें. और उसके बाद जो इमरान खान साहब का क्रेडिट है वो सेहत कार्ड को उन्होंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया. 1960 से लेकर 2023 तक माशाल्लाह आपने सबको खुश कर दिया. नहीं, मैं नेगेटिव बातें भी है ना. हाँ, बाहर ये पता क्या है, सबको ही आपने खुश कर दिया. आप सबकी खूबियां बताते हैं, मैं सबकी बुराइयां बताता हूं, क्योंकि बुराई छुपाई जाती है, उसको बताना सबसे इंपॉर्टेंट बात. चले बुराई भी सुन ले, बुराई भी बताता हूं. तो अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इस पूरी गुफ्तगू में सदर यूब की भी बुराई बताई, ज़ियाउल हक की भी बुराई बताई, मैंने मुशर्रफ की भी बताई. लेकिन सियासी लीडरों से दूर. हाँ, सियासी लीडरों के साथ तो हमारी हमदर्दी है. हमदर्दी है. सारे उन्हें हम अपने में से समझते हैं ना. सारे उनको पब्लिक चुनती है, वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर नहीं होते. पब्लिक चुनती है, एस्टैब्लिशमेंट चुनवाती है. देखें जी, वो एक रास्ता है वहां पहुंचने का. बाकी है कि वोट तो पब्लिक डालती है. रियासत मदीना, खान साहब ने जो है वो ये टर्म कॉइन की, इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स भी की, जलसे किए. रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में इस तरह होना चाहिए. रिलीजन का पॉजिटिव इस्तेमाल अगर होता है, जितना एक है जो हमारे मुल्क के एक समझ ले नजरियाती जो मामलात है उसमें तो दुरुस्त है, लेकिन ये जो मजहबी टच है ये बिल्कुल गलत है. तो रियासत मदीना नहीं होना चाहिए जी, टच नहीं देना चाहिए था बिल्कुल. अच्छा, तो इस और फिर इस तरह तो फिर जितनी रिलीजियस पार्टीज हैं आप तो फिर उसके भी खिलाफ नहीं, उनके नहीं, क्योंकि वो तो उसकी बुनियाद के ऊपर आए ना. उनका तो राइट है कि वो बोले. ये क्या बात है? उनकी बुनियाद है इसके ऊपर. दे हैव द राइट टू स्पीक, लेकिन दूसरों के पास नहीं. राइट इनका है, लेकिन ये फिर उसके कैपेबल भी होना. जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कैरेक्टर उनका वैसा नहीं निकलता. रियासत मदीना की अगर बात कर रहे हैं तो फिर जो अगर इस्लाम की जो बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो फिर उनके कोलो फेल के अंदर और उनके अपने मामलात के अंदर वो चीज झलकनी भी चाहिए. सो DLP, JUIFA, जमात इस्लामी, इन तमाम जमातों के पास ये राइट है कि वो रिलीजियस लाइंस के ऊपर पॉलिटिक्स कर सकते हैं. उसकी वजह यह कि वो मजहब की लेगेसी को लेके चल रहे हैं ऑलरेडी. उसकी बुनियाद पे हम तो उनसे इतना ही खुश है कि वो कौमी धारे में आए हुए हैं. उन्होंने अपनी को नॉन स्टेट एक्टर जमात नहीं बनाई हुई. मैं तो इसके ऊपर खुश हूं कि वो तालिबान की तरह जो है वो असला उठा के मेरे दारुल हुकूमत में नहीं चढ़ दौड़े. तो इस एतबार से उन्हें बिजी रखें, ये बिल्कुल ठीक है. कौमी धारे में रखना चाहिए इस एतबार से. उस दिन से डर जाए. सिर्फ फजल रहमान साहब सिर्फ कॉल देना, मैं आपको पिंडी इस्लामाबाद से 5 लाख से ज्यादा बंदे वो इकट्ठे कर सकते हैं. नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें. फजल रहमान तो बड़ी नेमत है इनके लिए कि वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है. मौलाना फजल रहमान साहब इस कौम के लिए नेमत है कि वो नॉन स्टेट एक्टर नहीं है. हो गया और अब इसको इसके साथ लेट कर रहे हैं. बाकी जो पीक ऑर्डिनेंस के हवाले से मेरा उनसे इख्तिलाफ है, वो तो 1.5 साल पुराना, जब वो पहली दफा उठाए जा रहे थे ना और चक्कर लगाए जा रहे थे,
تو میں نے ان کو کہا تھا دیکھیں افسار عالم اور اسی طریقے سے متی اللہ جان یہ باقی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا نا, تو پیک آرڈنس کو آپ سپورٹ کر رہے تھے. وہ تو آج بھی میری فون پہ ان سے جب بات ہوئی 1.5-2 ہفتے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ میں آج بھی پیک آرڈنس کو سپورٹ کرتا ہوں. محترم اللہ صاحب اگر نہ اڑاتے تو آج کئی ایک صحافی اور اندر ہوئے ہوتے. تو یہ میرا ان سے اختلاف تھا, باقی کوئی ایسی بات نہیں. پھر میرا ایک سٹانس ہے احمد میر صاحب کی طرح, میرا سٹانس ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے کہ اس کی وجہ سے ملک میں فوج کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کراچی سے لے کر KPK تک پورے پاکستان کو جوڑ کے رکھتا ہے. ان کے بارے میں کوئی ایسی نفرت نہیں آنی چاہیے کہ ان کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے الزامات لگیں. اس طرح کے جو بندے آپ نے اٹھائے ہیں وہ کورٹس میں پروڈیوس کریں, ان کے اوپر مقدمات قائم کریں, ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو اس حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف تھا اس کو عمران ریاض خان صاحب سپورٹ کرتے تھے. تو یہ وہ ہمارے اختلافات ہیں, باقی کوئی ذاتی معاملہ تو نہیں. اور اس حالت کے بعد تو یقین کریں کہ حقیقت بات ہے کہ میں جب پہلی دفعہ اس کی آواز سنی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار میری زبان سے بہت سخت آواز نکلی. کسی قادیانی کو جاب نہیں ملتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قادیانیوں کو پاکستان میں جابز نہ ملے یا ان کی عبادت گاہیں توڑ دی جائیں, ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے, لیکن اپنے وہ سے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے سیکرٹ ہے نا اسلامک گورنمنٹ کے, ان کی پوسٹوں کے اوپر کوئی ایسے بندے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کا سیکرٹ لیک ہو جائے. اور اسی چیز کو کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اسے مراد قتل یہ نہیں ہے, ان سے تو شادی بھی ہو سکتی ہے عورتوں کے ساتھ, آپ ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں. مراد یہ ایسی چیز جس میں اسلامک حکومت یا کنٹری کا کوئی راز لیک ہو جائے. وہ آپ مجھے آپ کہیں کہ وہ مسلمان بھی کوئی کر سکتا ہے تو وہ تو ظاہر منافق بھی کوئی ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل اس اعتبار سے دیکھا کیونکہ میں یہ پہلی دفعہ میں نے اسلامک سیکولرزم کا کانسیپٹ, ظاہر اسلامک بینکنگ سن رہے تھے, اسلامک ڈیولپمنٹ سن رہے تھے, اسلامک سوشل, ادھر سے کوئی نئی چیز تو لے کے جانی تھی. آپ پانی پی لو. اسلامک سوشلزم تو میں نے سنی بھی تھی بھٹو صاحب کے دور سے, اسلامک سیکولرزم میں نے آج پہلی دفعہ سنی. سوشلزم اور کیپٹلزم کے درمیان میں ہے اسلام. اچھا اب یہ آخری ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے حصے میں ہیں. فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, پاکستان کے اوپر ایک الزام پاکستان کے اپنے اندر سے حکمرانوں کے حوالے سے لگتا ہے کہ ہمیں جتنا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا. کیا آپ اس بات سے اگری کریں گے یا ڈس ایگری؟ مطلب وہ کیا کروانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بریگیڈ وہاں روانہ کرتے ہیں, یہ کروانا چاہتے ہیں؟ یہ تو ظاہر آپ نے سنا ہے, تو اب میں آپ سے پوچھوں گا وہ کیا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ کرنے کو تو آپ نیوکلیر بم بھی پھینک سکتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کیا مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ جتنا بھی ہم نے کیا ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے جتنا ہم نے کر دیا نا, ہم اتنے جو گئی ہیں, اس سے زیادہ کے نہیں ہیں. دیکھیں ورلڈ وار 2 کے بعد ہم مفتو ہو چکے ہیں, وہ فاتح کون ہے. میری باتیں شاید آرتھوڈاکس قسم کے مسلمانوں کو بری لگے, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس حلیے کے اندر, ٹھیک ہے, مجھے اب سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کتنا آرتھوڈاکس مسلمان ہوں. میں یہ کلیریفائی کروں کہ اللہ کے بندوں, ہسٹری نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا کہ فاتح قومیں جن علاقوں کو فتح کرتی ہیں ان کو یہ رائٹ دیں کہ وہ پلے کارڈ اٹھا کے ان کے خلاف احتجاج کر سکیں. یہ جس ماڈرن دور میں ہم رہ رہے ہیں, کنٹریز والے دور میں, ورلڈ وار 2 کے بعد, یہ انسانی ہسٹری کا مبارک ترین دور ہے. ورنہ امپائرز جب دوسری جگہ پہ قبضہ کرتی تھی دوسروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی تھی, عورتوں کو وہ باندیاں بنا لیتے تھے, مردوں کو قتل کروا دیتے تھے. آج دیکھیں امریکہ کے اندر بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے. تو شکر ہے انہوں نے ہمیں رائٹ دیا. اب وہ ہے فاتح قوم. اگر ہم 1948 میں ایگری کر جاتے 2 ریاستی سولوشن کے اوپر, اگرچہ وہ بھی اتنا جسٹیفائی نہیں تھا, لیکن آج اگر آپ دیکھیں ماضی میں جا کے تو اس میں بھی اگر ہم دوبارہ سے یہ لوگ مان جائیں, جس میں مجھے نظر آتا ہے اسرائیل ماننے کا, ظاہر تو پاورفل ہے, تو بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی. باقی یہ جو ہمارے علماء چاہ رہے ہیں نا بھائی, F-16 ہم ان سے لیتے ہیں, پارٹس کے اوپر بھی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ان کے پاس ہے F-35 16 دوڑی 32 3 جمع کرو تو 35 آتا ہے, وہ اینڈ اڑتا ہے جہاز, ان 99 تے نہیں جانے ضرورت, اور اس طریقے سے اترتا ہے. ان کے پاس ہے F-35, ہم F-16 سے ان کو دھمکیاں دینا چاہ رہے ہیں. اور اکانومی کی ہماری حالت آپ کے سامنے ہے. میرے خیال ہے جو ISPR نے ٹویٹ کر دی, اتنی ٹویٹ ہی ہم کر سکتے تھے, اس سے زیادہ ہم کیا کریں. تو یہ جو دیگر وہ اسلامی ممالک جو کر رہے ہیں آپ کی نظر میں غلط سے کون کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا, بیان ہی دے رہے ہیں سارے. مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک جس طرح ان کے ساتھ تعلقات بنا چکے ہیں, ٹریڈنگ ہو رہی ہے. متحدہ عرب امارات کے اندر آپ دیکھ لیجیے, ابھی سعودی عرب نے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, عرب امارات نے شروع کیا تھا, تو وہ حماس پہ اسی لیے بتانے میں ابھری ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے بغیر ہی سودا کر رہے ہیں. حماس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. اگر آپ سیاق و سباق سے ہٹا کے دیکھیں تو حماس نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی میں اسے درست نہیں سمجھتا, لیکن گیون سرکمسٹانسز میں جب ایک بندہ مر رہا ہے
اور وہ اپنی آواز دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں, میں اس جیل کے اندر, مجھے ذلیل کر رہے ہیں, 95% لوگوں کو پانی بھی گندا مل رہا ہے, ان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا پہلے آپ کو کہ کشمیر والی صورتحال بہت بہتر ہے ان کی عوام کے اعتبار سے, تو ان کے پاس یہی چارہ تھا کہ وہ دنیا کو ایک بار دکھاتے, اور وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد دیکھیں اب وہی بات میں کروں گا وہ شیر صاحب والی, لیکن میں وہ جملہ چلے حذف کر دیتا ہوں کہ اب وہ جو اسرائیل کو جو تسلیم کرنے والا معاملہ تھا وہ تو مر گیا. وہ تو مر گیا. میں آخری صرف ایک پوائنٹ ایک دم میرے ذہن میں آیا. فریحہ ادریس صاحبہ ہیں ایک اینکر پرسن, انہوں نے پچھلے دنوں ٹویٹ کیا کہ انہوں نے آپ کی ٹیم سے آپ سے رابطہ کیا انٹرویو کرنے کے لیے, لیکن آپ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ میں خواتین کو انٹرویو نہیں دیتا. یہ درست ہے؟ ہاں یہ درست ہے. ایسا کیوں؟ یہ میری پہلی شرط ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ اس کی کئی ایک ریزنز ہیں جی. اس میں ٹاپ آف لسٹ یہ ہے کہ جو کہ میں ریلیجیس پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں, اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر میں آپ کو ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کیوں ہوئی ہے. یہ دور اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے ذریعے جانتا تھا. یہ دور اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی پیغمبر آتا, ورنہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر میمز بنتی ہیں, روسٹنگ ہوتی ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹے جاتے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ ہمارے پروفٹ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہوتا اور وہ اس دور کے پروفٹ ہوتے, تو دنیا اس وقت جنگ و جدال کا میدان بنی ہوئی ہوتی, کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب میرا جو انٹریکشن والا معاملہ ہے نا عورتوں کے ساتھ, اس کے پیچھے میں ایسے کو شرعی طور پہ حرام نہیں سمجھتا. ہاں یہ میرا ایک اخلاقی ڈیسیژن اس اعتبار سے ہے کہ میں ایک ریلیجس پرسنالٹی کے طور پر جب ایک درس و تدریس والا معاملہ کر رہا ہوں, اور میرے مخالفین اگر سیکولر ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, میرے مخالفین ہیں مذہبی طبقہ, وہ میری کسی بھی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے کسی بھی اعتبار سے اسے مس یوز کر سکتے تھے. اس لیے میں نے اس چیز کا دروازہ ہی بند کر دیا. خاتون کو جی میں نے 3 چیزوں کا دروازہ بند کیا, صرف خاتون اور مسئلہ نہیں, 3 چیزیں, عورت, شہرت اور دولت. ان 3 چیزوں سے میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں. ہاں کیونکہ یہ 3 چیزیں جن میں سے شہرت تو آپ کے پاس ویسے ہی ہے. شہرت وہ والی, دیکھیں شہرت میرے پاس سوشل میڈیا پہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کو میں یہ ویل نہیں کرتا کہ میں ہزاروں کے مجمع سے خطاب کروں یا میں یورپ امریکہ کے وزٹ کروں. اور سرکار نہیں, وہ میں کر رہا ہوں, وہ تو لاکھوں میں کر رہا ہوں. ہاں لیکن سرکار وہ جو اسٹیج پہ چڑھنے کا چس ہے نا یار, وہ تو وکھرا ہوتا ہے, اس کا چس اپنا ہے. یہ اسٹیج پہ بیٹھے نہیں میں آپ بتا رہا ہوں, نہیں سرکار وہ والا جو آپ لائیو لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, اس کا ایک چسکا ہے. اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے, ٹھیک ہے. اچھا یہ میں رعایتی بتا رہا ہوں. اچھا میں ویسے اس طرح کے معاملات میں انٹروورٹ ہوں, دعوت کے اعتبار سے میں ایکسٹروورٹ بنتا ہوں. اچھا تو یہ میں نے نہیں کیا, کسی جگہ نہیں کیا. دولت میں نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کسی سے پیسے نہیں لیے, ہم اپنی جیب سے لگاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. شہرت والا معاملہ بھی نہیں. اور عورت والا معاملہ یہ کہ علماء کے ساتھ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس طرح کے معاملات چلتے ہیں پھر کرتے کرتے جعلی اسکینڈلز بننا شروع ہوتے ہیں. بعض کا ریالٹی ہوتی ہے. آپ جیجو صاحب ایک انٹرویو دینا آپ, اور سرکار آپ کو نہیں پتا, اللہ نہ کرے کہ مذہبی لوگوں کے ہاتھ کبھی آپ کو لگے. سر آپ کوئی واحد شخص تو نہیں ہے, اللہ نہ کرے. اور بھی مذہبی اسکالرز ہیں, علماء ہیں, وہ انٹرویو سرکار وہ کر سکتے ہیں نا. بات یہ کہ مجھے جو یہ لیگیسی آگے لے کے چلنی ہے نا, اس میں ہر طرح کی یعنی اس طرح کی انوالومنٹ سے بچنا چاہتا ہوں کہ جو اس دعوت کو نقصان ہو جائے. کیونکہ باقی لوگوں کو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں, لیکن مجھے لوز کرنے کے لیے چیز ہے. تو علی مرزا صاحب کل کو اگر ہسپتال گئے تو کسی خاتون ڈاکٹر سے اپنا علاج, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا, میں ایک اخلاقی مسئلہ بتا رہا ہوں. نہیں ہاں جب وہ والا مسئلہ ہے ہاں اس میں بتاتا ہوں, اس میں آپ ایک منٹ سرکار میں اس کو شرعی مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. شرعی مسئلہ یہ ہے, بخاری مسلم میں موجود ہے, غزوہ بدر احد کے موقع پر عورتیں مرہم پٹی کرتی تھی مردوں کی, ٹھیک ہے, تو اس کی تو اصل موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اسلام کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اتنی کھل جاتی ہیں, وہاں تو معاملات ہی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن میرے پاس یہاں پہ آپشن موجود ہے کہ اگر میں نے کسی نظریاتی بندے سے بات کرنی ہے تو منصور علی خان ضرور میرے پاس موجود ہے. ضروری ہے کہ میں نے آصفہ جہانگیر کی بیٹی کو انٹرویو دینا ہے. I am surprised کہ why not. وہ اس لیے کہ میرے پاس Just because she is a female. نہیں, یہ ان کی ڈگریشن نہیں ہے, ان کی ڈگریشن نہیں ہے. I hope this is not part of your Islamic secularism. نہیں, اسلامک اٹس پارٹ آف اسلامک سیکولرزم. ہاں جی, اس کا اس سے کیا تھا, ٹو ریٹین, یہ جو دعوت حق ہے اس کو ریٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کسی خاتون کو انٹرویو نہیں دینا. ہاں نہیں. اچھا, باقی جو باتیں وہ آپ ساری ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کوئی, میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی اینکرز ہیں, آپ نے پاکستان کی ٹاپ اینکرز جتنے ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کی 52% آبادی کو اٹھا کے آپ نے نہیں ڈیسائیڈ میں نہیں کیا. میرے بھائی میں پچھلے 2 سال سے بلا ناغا
जुमेरात वाले दिन ऑनलाइन सिस्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर देता हूं. हमारे अलावा कोई प्लेटफॉर्म इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे नहीं. वो भी सिस्टर है आपकी? और जी मैं बता रहा हूं आपको कि उसमें देखें, उसमें वो वीडियो में सामने नहीं आते, आवाज नहीं आती, लिख के क्वेश्चन करते हैं. अगर लिख के मुझसे कोई फीमेल क्वेश्चन करे आज भी तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूं. So basically- लेकिन उसमें ना मेरी आवाज आएगी, उनकी आवाज आएगी, और ना उनके सामने तस्वीर आएगी. लिख के मुझसे क्वेश्चन करे, मैं कर रहा हूं. इस्लामिक सेकुलरिज्म. इंजीनियर साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. नाज़रीन, इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद है. हो नहीं सकता कि आप इनके ख्यालात को अटेंशन ना दें. आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, लेकिन आप सुनना जरूर चाहेंगे कि वो ये क्या कहते हैं. मैं आज इस पॉडकास्ट के बाद इस्लामिक सेक्युलरिज्म का एक कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि इनसे ये मेरा पहला पॉडकास्ट था जो इनके जेएलएम के अंदर आके इनके स्पॉट के ऊपर, इनकी जगह के ऊपर जहां से ये अपने लेक्चर्स देते हैं, वहां पे ये पहला पॉडकास्ट था. लेकिन मुझे लगता है कि ये आखिरी नहीं होगा. इनके मेरे और भी सेशंस जो है इंशाल्लाह जरूर होंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. और फिरकों की दुकानें बंद. द डैमेज डन.